صبح احمد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. یہ پروگرام دل کے مریضوں کے لیے پروگرام ہے جو کہ انٹریکٹیو پروگرام ہے. اگر آپ پروگرام میں کال کر کے اپنا کارڈک مسئلہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو نمبر شو ہو رہا ہے, اس پر کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-945-0030. ناظرین, دل کے بہت سے امراض ہیں اور سوسائٹی میں ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر اور بھی بہت سے مسئلے ہیں, اور جس کی وجہ سے لوگ دل کے مرض میں لاحق ہو جاتے ہیں اور اس کی اچھی ٹریٹمنٹ حاصل کر کے کمپلیٹ علاج کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ناظرین کہ آج کل کووڈ کی تھرڈ ویو بھی ملک میں ہے اور کارڈک پیشنٹس بہت کنفیوزڈ ہیں کہ کیا وہ ویکسینیشن کرائیں یا نہ کرائیں, کیا ان کے لیے ویکسین سیف ہے. اگر ان کو اسٹینٹ ڈلا ہوا ہے, بائی پاس ہوا ہوا ہے, یا ان کا دل کمزور ہو گیا ہے, ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں, کیا وہ ویکسین لگوانے سے ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, اور کیا ویکسین لگوا کے ان کو کسی کمپلیکیشن کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں آج بات کی جائے گی کہ کووڈ ویکسینیشن کیا کارڈک پیشنٹس کے لیے سیف ہے یا نہیں سیف ہے. ویسے تو پورے ملک میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہر کسی کو یہ ویکسین لگنی چاہیے اور ویکسین لگوانا ہی وے فارورڈ ہے جس سے ہم اس کرونا کی وبا سے بچ سکتے ہیں. ناظرین, میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں. آپ چیف انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں اس وقت میڈیکے کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد میں. اس سے پہلے آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں. آپ کمانڈنٹ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. آپ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی, ہلال امتیاز ملٹری. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو دا شو. سر, پہلے شروع میں اسی طرح کرنا چاہوں گا کیونکہ کووڈ کی لہر دوبارہ سے آئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں, چھوٹے بڑے سب کو یہ ہو رہی ہے, اور دوبارہ سے ایک ہسپتال ہمارے بھرنے شروع ہو گئے ہیں کووڈ مریضوں کے ساتھ. یہاں پہ ہمارے کارڈک پیشنٹس بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں جن کو اسٹینٹ پڑے ہوئے ہیں یا بائی پاس ہیں. وہ بار بار او پی ڈیز میں آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا نمبر آ گیا ویکسین لگوانے کا, تو کیا ہم لگوا لیں, اور ہمیں یہ سیف ہے, کیا ہمیں ریئیکشن تو نہیں کرے گی, کیا اس سے ہمارے اسٹینٹ یا بائی پاس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. تو میں شروع اسی طرح کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آپ یہ بتا دیں, اس بارے میں رہنمائی کریں کہ کووڈ ویکسین کارڈک پیشنٹس کے لیے سیف ہے کہ نہیں سیف سر. جی بالکل, وہ پیشنٹ جو سٹیبل ہیں اور جو دوائیوں پہ ٹھیک ہیں, ہارٹ فیلر تھا وہ ٹھیک ہو گیا, اسٹینٹ ڈلا تھا وہ ابھی ٹھیک ہو گیا, مہینہ ان کا ہو گیا ہے, 4 ویکس گزر چکے ہیں, یا بائی پاس ہو گیا اور اس کا مہینہ ڈیٹ گزر گیا ہے, تو وہ اس کے بعد ویکسین لگا سکتے ہیں. کہ ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں, ہم نے آئی تھنک پچھلے پروگرام میں بھی یہی بتایا تھا کہ ہارٹ پیشنٹ جتنے بھی ہیں اور سٹیبل ہیں اور چل پھر رہے ہیں اور کام کاج کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے ویکسین لگا سکتے ہیں. اور کئی دفعہ کہتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ان سے فٹنس لے کے آئیں. کوئی ایسی کسی فٹنس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈاکٹر جو وہاں پہ وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں مریض کی کیا حالت ہے. ہاں, جس کو الرجی وغیرہ ہے, جس کو امیونو کمپرومائز ہے, یا کوئی ایسی میڈیسن لے رہا ہے جس سے کہ آپ کی امیون سسٹم سپریس ہو جاتا ہے, وہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب نے کرنا. لیکن ہمارے جتنے بھی دل کے مریض ہیں, چاہے وہ دوائیوں پہ ہیں, چاہے انہیں اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں, چاہے انہیں بائی پاس ان کا ہوا ہے, وہ سارے کے سارے آرام سے ویکسین لگا سکتے ہیں اور انہیں ہماری اوپینین لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسپیشلی اس کام کے لیے ہمارے پاس یا ہمارے کلینک میں آئیں پوچھنے کے لیے کہ کیا میں ویکسین لگا سکتا ہوں, بالکل کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ کرے جائیں, اور اگر ابھی تک نہیں لگوائی تو آپ لگوانی چاہیے. آپ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. بہت پھیل رہا ہے اور اس میں بہت پھیلا. اس میں سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بھی پچھلے دنوں جو ہے اس سے مجھے کووڈ انفیکشن ہوئی اور مجھے کوئی 10 دن پہلے کلیئر ہوئی. حالانکہ مجھے ویکسین لگی ہوئی تھی, لیکن وہ جو مجھے ہوا اس کی وہ شدت نہیں تھی جو ادروائز شدت ہوتی ہے اگر میں نے ویکسین نہ لگائی ہوتی. تو الحمدللہ 2 ہفتے کے بعد میرا کلیئر ہوا اور میں ٹھیک ہو کے آ گیا. لیکن یہ کسی کو بخشتا نہیں ہے, نہ ڈاکٹر کو بچتا ہے, نہ کسی اور بندے کو بچتا ہے. آپ نے احتیاط کرنی ہے, ویکسین اپنی لگا کے رکھنی ہے. ویکسین لگائی ہوگی تو اس کی شدت کم ہوگی, اور جب آپ کو ہو جائے تو اس کے شروع میں ہی علامات ہو تو اس کا شروع میں ہی پتہ کروا لیں کہ آپ کو ہے کہ نہیں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی آپ کو کووڈ ہے کہ نہیں. اگر ہے تو آپ اس کی مانیٹرنگ شروع کر دیتے ہیں اور شروع میں اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو شدت اختیار کرنے نہیں دیتے, شروع میں ہی قابو کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ
آخری سٹیج پہ چلا جاتا ہے اور آپ کے لنگز افیکٹ اور نمونیا وغیرہ کر دیتا ہے اور آپ کی آکسیجن ڈراپ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر آخری سٹیج آتی ہے. وہاں پہ جا کے کہیں آپ کو آکسیجن لگتی ہے یا وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں, اور کئی دفعہ اس سچویشن کو ڈاکٹرز کے لیے بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شروع کی سٹیج میں پکڑ کے اس کا علاج ہونا چاہیے. دوسرا, جب آپ کا یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا پازیٹیو ہے اور آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیں تاکہ گھر کے جو باقی لوگ ہیں یا آپ کے دوست و احباب ہیں یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں ان کو نہ یہ پھیلائیں یا ان کو نہ یہ بیماری لگائیں, یہ وبا نہ لگے. تو وہ جو چیزیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک الگ کوارنٹین کر لیں, آئسولیٹ کر لیں 2 ہفتے کے لیے جب تک نیگیٹو نہ ہو جائے, آپ باہر نہ آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو شروع میں ہی ٹریٹمنٹ ہو جانی چاہیے. اور ہمارے دل کے جتنے مریض ہیں ہم سے پوچھے بغیر وہ اپنی ویکسین لگوا سکتے ہیں جہاں سے انہیں ملتی ہے, اور ابھی تک نہیں لگوائی تو آپ لیٹ ہو چکے ہیں. جہاں جہاں سے ملتی ہے فوراً اپنی ویکسین لگوائیں. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں تابندہ بول رہی ہوں ڈھمیلی سے. جی سوال کیجیے گا تابندہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری جو مدر ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. جی تو ادھر ہی کارڈک سینٹر جو جیلم میں ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر یعنی کہ 1 سال ہوا ہے انجیوگرافی کروائے ہوئے. جی تو کیا نام ہے ان کا جو نا ایک جو وال تھا وہ بند تھا. ٹھیک ہے. تو وہ انجیوگرافی کے بعد اسٹنٹ ڈالا گیا تھا تو اگین ان کو پرابلم ہوئی ہے. جو ابھی لاسٹ جو کروائی تھی وہ اگست کی 28 تھی. جی تو ابھی ہم نے اگست کی 2 تاریخ کو دوبارہ ان کی انجیوگرافی ہوئی ہے جس میں دوبارہ سے جو ہے وہ ایک وال میں خون کا لوتھڑا تھا. ٹھیک ہے. جو انجیوگرافی سے ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. ابھی ایشو یہ تھا کہ ان کی جو بازو ہیں جہاں سے انجیوگرافی ہوئی ہے جی وہ جو ان کی مطلب رائٹ ہینڈ سے ہوئی ہے تو وہ جو ان کی فنگر ہے نا اس میں مسئلہ آ رہا ہے. جی فنگر میں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ مینس کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اکڑ جاتی ہے, اس کو فولڈ اور جو ہے اوپن کرنے میں جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی اور عمر بتا دیں اپنی امی کی. جی ایج بتا دیں, عمر بتا دیں. ایج ان کی 48. 48. اور کیا ان کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے؟ جی شوگر ہے اور بی پی نارمل ہے. مینس کہ 105-10 اس رینج میں رہتا ہے. بی پی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. شوگر ان کی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ جو پرابلم دوبارہ ہوا ہے, کیا 400 انہوں نے میڈیسن پچھلا سال پورا کھاتی رہی ہیں, کوئی چھوڑی تو نہیں تھی میڈیسن؟ نہیں, میڈیسن وہ ریگولر لے لی ہیں. ابھی انہوں نے چینج کی ہیں ڈاکٹر نے. ٹھیک ہے. اور ریگولر اینجیوگرافی انہوں نے کی تھی اظہر محمود کیانی نے. ٹھیک ہے. فرسٹ جو کروائی تھی ہم لوگوں نے. چیک اپ بھی ریگولر کراتی رہی ہیں پیچھے جب جی چیک اپ 2 منتھس کے مطلب رہی ہوتا ہے, 2 مہینے کے بعد ان کا چیک اپ ہوتا رہے. ٹھیک ہے. ان کا دل کتنے % کام کر رہا ہے؟ ان کا ایکو بھی ہوا ہوگا, اس میں دل کتنے % کام کر رہے ہیں؟ سوری یہ مجھے کنفرم نہیں ہے. شوگر کنٹرول میں رہتی ہے؟ شوگر کہیں شوٹ تو نہیں کرتی, زیادہ تو نہیں ہو جاتی؟ شوٹ ہو جاتی ہے, شوٹ ہو جاتی ہے. اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں شوگر کے لیے؟ جی انہوں نے ٹیبلٹس لگائی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اب خالی پیٹ شوگر کتنی ہوتی ہے؟ خالی پیٹ جو ہے 250-270. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال اور کرنے. دوسرا جی یہ تھا کہ ان کو ہم لوگ لگوا سکتے ہیں ویکسین؟ ٹھیک ہے. ابھی آپ کی جو دوبارہ سے یہ پروسیجر ہوا ہے یہ اگست کے شروع میں ہوا ہے؟ جی جو بھی آپ پروسیجر بتا رہی ہیں دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے انجیو کا, یہ اگست کے شروع میں ہوا ہے انجیوگرافی؟ جی اگست کے شروع میں. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا میرے فادر بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں تو انہوں نے ویکسین لگوا چکے ہیں تو اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, 1 ڈوز ان کو لگ چکی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات بتا دیں کہ یہ شوگر کی کون سی دوائی استعمال کر رہی ہیں آپ کی والدہ؟ سوری کنفرم نہیں ہے. میں میڈیسن جو وہ لے رہی ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتی ہوں. جی جلدی سے بتا دیں. لو پلیٹ ہے, لیپیکڈ ہے, جی ہاربوزر ہے اور نیکروئل ہے, کارڈینیٹ ہے, سبمٹ ہے اور ڈائنول ہے. ٹھیک ہے. ڈائنل جو ہے وہ بس یہی کھاتی ہیں؟ جی ڈائنل ہی کھا رہی ہیں. کتنی کھاتی ہیں, کتنے ملی گرام, کتنی 5 ملی گرام. کتنے دن میں کتنی دفعہ کھاتی ہیں؟ 2 ٹائمز. صبح شام کھاتی ہیں؟ جی صبح شام. ٹھیک ہے. اور لو پلیٹ پلس کہ لو پلیٹ خالی؟ لو پلیٹ پلس. لو پلیٹ پلس. شکریہ بہت کال کرنے کا, پروگرام سنتے رہیے. سر ڈومیلی سے کال تھی, ان کی والدہ ہیں, 48 ایئرز عمر بتائی. سال بعد ان کا پرابلم کچھ آیا, انہوں نے اس کے لیے انجیوگرافی کرائی, ابھی ٹھیک ہے. شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, ڈائنل کھاتی ہیں صبح شام, باقی دل کی دوائیاں بھی کھاتی ہیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں کہ دوبارہ پرابلم نہ ہو. کچھ انجیوگرافی کے بعد فنگر کا انگلی میں ان کو پرابلم بھی ہو رہی ہے, ویکسینیشن کے مطابق بھی پوچھنا چاہتی تھی. جی آئی تھنک جو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کی نالیاں کھلی رہے, ان کا سٹنٹ کھلا رہے اور باقی جگہ پہ بیماری نہ آئے,
تو انہیں اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہوگی. چیزیں باقی ایک طرف چھوڑ دیں, شوگر ان کی صبح کی 120-30 سے اوپر نہیں جانی چاہیے, اور شام والی شوگر جو ہے کھانے سے پہلے 160-70 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. تب جا کے ان کا خون پتلا ہوگا. ابھی جو خون کا لوتھڑا آیا ہے کالی میں انہیں جو پرابلم ہوا اور دوبارہ اینجیوگرافی ہوئی, وہی وجہ ہے کہ ان کا شوگر ان کنٹرول جا رہی ہے. جب شوگر ان کنٹرول ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے, لوتھڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں, اس میں کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کی نالی بند ہو یا نہ ہو آپ کو ویسے کو لوتھڑے بننے شروع ہوتے ہیں. نہ صرف دل کی نالیوں میں لوتھڑے بنتے ہیں بلکہ دماغ کی نالیوں میں لوتھڑے بنتے ہیں, اور نہ صرف آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بلکہ آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے جو بھی یہ پروگرام سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور وہ شوگر کا مریض ہے, وہ اپنی شوگر 120-30 سے اوپر صبح کی شوگر نہ جانے دے, شام والی شوگر 150-60 سے اوپر نہ جانے دے. اگر اس سے اوپر ہوگا تو وہ خون گاڑھا ہوگا اور اس میں کلاٹ بننے کے چانسز بہت ہیں, اور اگر آپ کو اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے یا ایون بائی پاس ہوا ہے تو آپ کی نالیوں میں لوتھڑے بن کے نالیوں کو بند کر کے ہارٹ اٹیک کر سکتے ہیں. باقی یہ فنگر والا جو مسئلہ ہے یہ معمولی مسئلہ ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی ان کو ہلائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. ویکسین ابھی انہوں نے نہیں لگوانی, ان کے جو ہسبینڈوں نے لگوا دی. ابھی ایپیسوڈ ہوا ہے مجھے, موسٹ پرابلی ایکیوٹ کورونری سنڈروم ہوا ہے, وہاں پہ ان کا کلاٹ بنا ہے, نالی میں کچھ رکاوٹ آئی, اسے ایشو ہوا. اب انہوں نے اگلے آئی تھنک تقریباً انتظار کرنا ہے کہ 6 ہفتے 8 مہینے 2 مہینے انتظار کریں, اس کے بعد یہ ساری چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں, ان کی شوگر ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک شارٹ کمرشل بریک کا ٹائم ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. پروگرام میں کال کر کے آپ کارڈک مسئلہ جو بھی ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, ہم اس کا جواب لائیو لیں گے. ڈیورنگ دا بریک ایک کال آئی تھی سر, محمد اسلام صاحب نے اسلام آباد سے کال کیا. ان کی 3 سال پہلے اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی, ان کا ایجیکشن فریکشن 60% ہے, 65%, اور یہ لوپرین اور کولیسٹرول کی دوائی استعمال کرتے ہیں. ایک تو پوچھنا چاہتے تھے کیا یہ کافی ہے, کوئی اور دوائی کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں. ایک ان کی بیگم ہیں, ان کو شاید پیس میکر ڈالا ہے, اور اس جہاں پہ سے ڈلا ہے اس پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتی ہے اس جگہ پہ, اس بارے میں بھی پوچھنا چاہتے آئی تھے. تھنک سب سے پہلے بیگم کا ہم بتا دیتے ہیں, وہ جہاں سے تار ڈالی ہو اور اگر وہاں پہ انفیکشن نہ ہو یا پس وغیرہ نہ پیپ وغیرہ نہ آ رہی ہو یا پھوڑا ووڑا وہاں پہ نہ بنا ہو تو پھر فکر کرنے والی کوئی بات نہیں. کئی دفعہ وہ وہاں پہ پیس میکر ڈالا ہوتا ہے, تھوڑا سا اسٹریچ کرتا ہے, زور ڈالتا ہے اسکن کے اوپر, تو اس کی وجہ تھوڑا بہت پین ہوتا ہے, اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ان کا ہے سلسلہ یہ بہت ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں, ان کو 3 سال پہلے اسٹینٹ ڈالا تھا, عمر ان کی بہت تھوڑی ہے, اور ان کو ابھی انہوں نے دوائیاں اپنی مرضی سے کم کر دیں. دیکھیں یہ بیماری جب ہوتی ہے اور آپ اسٹینٹ ڈالتے ہیں یا بائی پاس کرواتے ہیں تو اس سے بیماری غائب نہیں ہو جاتی, بیماری رہتی ہے, بیماری ساری عمر رہتی ہے اور یہ بڑھتی جاتی ہے. جب دوائیاں جو ہیں اور آپ کی احتیاط جو ہے اس کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے, اس کو بڑھنے نہیں دیتی ہے, اس کی سپیڈ کو کم کر دیتی ہے. جہاں آپ دوائی کم کرتے ہیں اور احتیاط میں آپ نرمی یا آپ تھوڑی سی لچک دکھاتے ہیں تو بیماری زور پکڑنی شروع, پھر آپ یہی اسٹنٹ دوبارہ بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں, نئی جگہ پہ نئی بیماری ہو جاتی ہے, نئے اسٹنٹوں اور اسٹنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے, یا پھر کئی دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اسٹنٹ نہیں ڈال سکتے اور آپ کو بائی پاس کرانا پڑتا ہے. یہ ٹائم ہے آپ کے پاس احتیاط کرنے کو اور اپنی دوائی باقاعدہ, میرے حساب سے ان کو 2-3 گولیاں میکسیمم جو ہے وہ انہیں ضرور لینی چاہیے. اس میں سے ایک کولیسٹرول والی ساری عمر لینی ہے, ایسپرین جو ہے لوپرین ہے وہ پوری عمر لینی ہے, تیسری گولی ڈیسائیڈ کریں گے کوئی کون کا یا ایسی کوئی ہے وہ ان کے ڈاکٹر صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. ان کو ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ڈاکٹر صاحب کو ضرور دکھانا چاہیے, وہ انہیں بتاتے رہیں کہ آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہے, آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے, آپ کی چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں, آپ نے روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنا ہے, یہ خوراک کھانی ہے اور یہ دوائیاں لینی ہیں اور 3 مہینے کے بعد دکھانا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ لاپرواہی کریں گے تو پھر ہر 6 مہینے سال کے بعد آپ کو دوبارہ اسٹینٹ ڈلوانے پڑیں گے, یا وہ اسٹینٹ بند ہوں گے, یا نئی بیماری آ جائے گی, یا اسٹینٹوں سے اوپر بات چلی جائے گی اور آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا. سر ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, کال شاید ڈراپ ہوگی. یہ آپ نے بتایا سر کہ یہ ساری چیزیں جب اسٹینٹ پڑ جائیں تو کولیسٹرول لیولز وغیرہ اپنے چیک کرانی پڑتے ہیں, اور جو سر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دوائیاں جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کئی لوگوں کو گیسٹرک سا ٹربل شروع ہو جاتا ہے اور وہ دوائیاں خود سے کم کرنے لگتے ہیں. خود سے کم کرنا دوائی کتنا ڈینجرس ہے اور اس سے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ بہت ڈینجرس. آئی تھنک جب آپ کچھ دوائیاں بند کر دیتے ہیں تو اچانک خون کے لوتھڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے اسٹنٹ کے اندر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور خون گاڑھا ہو جاتا ہے, اور وہ اسٹنٹ کو بند کر کے آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے یا آپ کا دل بند کر سکتا ہے.
تو اس لیے کوئی دوائی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، وہ ڈاکٹر بھی وہ جو آپ کا کارڈیالوجسٹ تھا جس نے اسٹینٹ ڈالا تھا، اسے پتہ ہے کہ کون سی دوائی میں نے جاری رکھنی ہے، کون سی بند کرنی ہے اور کس پہ میں نے زور دینا ہے. وہ دوائی آپ اگر کوئی تکلیف دے رہی ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں گے جی کہ مجھے گیس یا فلاں چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. لیکن خود اپنے طور پہ دوائیاں بند نہ کریں. وہ لوگ جو اپنے طور پہ بند کرتے ہیں ہمارے پاس یا تو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں، یا ان کا ہارٹ فیل ہوا ہوتا ہے، یا چیسٹ پین کے ساتھ آتے ہیں، یا ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں کہ وہ بالکل نظر انداز کر کے جب ان کا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، اس میں ہارٹ اٹیک ہو کے بہت ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ای ایف یا ایجیکشن فریکشن جو پمپنگ اس کی صلاحیت ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے، کوئی 15%، کوئی 20%، 25%، جس میں سے پھر ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہونا شروع ہوتا ہے، ان کا سانس پھولنا شروع ہوتا ہے. وہ ایک نارمل جو روٹین کا کام کاج ہے اپنا وہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، خانپور تو خیال بول رہے ہیں سر. جی وعلیکم السلام، سوال کیجیے گا پلیز. سر وہ آپ نے مجھے اسٹارٹ ڈالے تھے نا، جو مسئلہ ہے سر تھوڑا سا یہ کہ وہ یہ دوائی بھی آپ نے بولی تھی پرسوں، یہ ڈبل لے رہا ہوں، کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو جی جی سر ایک پاؤں سو جاتا ہے، ایک ہاتھ سو جاتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 67 سال ہے. جی سر. آخری دفعہ کب؟ اور آخری دفعہ کب چیک کرایا تھا؟ آخری سر 14 تاریخ چیک کرایا نا سر، 4 تاریخ آپ نے اسٹارٹ ڈالے تھے نا 2. ٹھیک ہے. دوائی کون سی استعمال کر رہے ہیں بلڈ پریشر کی؟ سر بلڈ پریشر سے ہے وادو ٹیک کے نام اس نام ایک دو کریٹ تھے، یہ دوسری ایک جلدی ترکونا اسٹیویج سر، ایک 4 دوائیاں. جی جی، بلڈ پریشر کی دوائی بتا دیں. سر دو ہی کھانے تھے، بلڈ پریشر ہوتے رہنا ہے. جی ٹھیک ہے، کتنا بلڈ پریشر رہ رہا ہے آپ کا؟ سر کبھی نیچے والا 96 ہو جاتا ہے، دوسرے والا 160 70 اتنا چلا جاتا ہے، نیچے والا کبھی 101 چلا جاتا ہے، 160 چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پروگرام سنتے رہیے، آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. خانپور سے سر کال تھی اور اسٹینٹ پڑے ہیں اور بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کے لیے ویلٹیک کھا رہے ہیں لیکن بی پی نہیں کنٹرول ہو رہا. بی پی انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کا بی پی کتنا رہتا ہے. نیچے والا سر 90-95، اوپر والا 160-70 تک چلا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. آئی تھنک انہیں اگر تو جو بیماری جو والٹیک جو لے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک اگر نیچے والا 90 سے اوپر یا 100 سے اوپر رہتا ہے تو پھر وہ آدھی گولی بڑھا دے. ورنہ کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ صرف خوراک کو کنٹرول کریں، جس میں نمک استعمال کم کر دیں، چکنائی کم کر دیں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں اور روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پیدل چلنا شروع کر دیں، تو آپ کا بلڈ پریشر ویسے ہی سیٹل ہو جاتا ہے بغیر دوائی بڑھائے. تو میرا ان کو پہلے تو یہ مشورہ ہے کہ پہلے خوراک پہ یہ عمل کریں اور خوراک اپنی ٹھیک کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ چلیں، اور 1-2 ہفتے کے بعد اگر یہ اس سے نیچے نہیں آتا تو پھر یہ جو گولی والٹیک یہ لے رہے ہیں، اس کی آدھی گولی جو ہے یہ اور لے سکتے ہیں دوپہر کو یا شام کو. اور باقی جو چیزیں ان کی ہیں وہ دوائیاں وہ جاری رکھیں، اور جب ان کی اگلی دفعہ باری آئے دکھانے کی، دوبارہ دکھا کے ٹیسٹ کروا کے پھر اس میں دوائیاں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. بلڈ پریشر کے جتنے مریض ہیں ہمارا جو انہیں دوائیاں دیتے ہیں تو اس میں ہمارا ٹارگٹ یا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے 140-90 سے نیچے رہے اور 110-70 سے نیچے نہ جائے. یعنی 110-70 140-90 کے درمیان میں رہے تو بہت اچھی بات. اگر 140-90 سے اوپر جائے تو ہمیں ان کی دوائی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے، اور اگر 110-70 سے نیچے آئے تو ان کی دوائی کم کرنی پڑتی ہے. تو یہ ان دو صورتوں میں اگر کوئی ہو تو اپنے نزدیک ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں یا ہمارے پاس دوبارہ آئیں اور ہم سے مشورہ کر لیں تاکہ ہم آپ کی دوائی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر جی میں راشد بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی راشد صاحب سوال کیجیے گا. تو سر جی وہ میری امی جان ہے، اس کو نا دل کا مسئلہ بھی ہے اور اس کے دل کے جو 2 بال ہیں نا وہ ڈیمیج ہیں. جی تو سر جی وہ نا اس کو شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے. جی تو جو زیادہ چلتی پھرتی ہے نا تو اس کے جو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب چھالے پڑتے ہیں، چھالے جو ختم ہوتے ہیں نا تو جب وہ ختم ہوتے ہیں تو وہ زخم بن جاتے ہیں، وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے اس کے. جی اور کیا اس کی شوگر جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتی، ایسلین بھی لگا رہے ہیں. جی جی لیکن شوگر کنٹرول نہیں. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 45 سال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں جی ان کو آپ نے بولا کہ ان کے 2 دل کی شریانوں کا مسئلہ ہے، کیا ان کی اینجیوگرافی ہوئی تھی؟ بال جو دل کے جو بال ہیں نا وہ ڈیمیج ہے. جی وہ اینجیوگرافی پہ پتہ چلا تھا؟
नहीं सर जी, पहले हम गए थे रावलपिंडी, लेकिन एंजियोग्राफी नहीं कराई थी। ठीक है, एंजियोग्राफी नहीं कराई थी। नहीं कराई थी। तो ये कैसे पता चला कि वाल्व का मसला है? अब इधर ही मियाँ वाली के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था। क्या इनको हार्ट अटैक हुआ है? दिल का दौरा भी पड़ चुका है? जी, दो मरतबा जी। 2 मरतबा पड़ चुका है। एंजियोग्राफी क्यों नहीं कराई थी पिंडी से? सर इतनी गुंजाइश नहीं है, बस ठीक है। जाती क्या मौत इनका है। कोई कार्ड बना हुआ है, सेहत इंसाफ कार्ड या किसी और जो? सर ये रावलपिंडी जो है ना, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट का चेक कराया था, वही हमारे पास हैं सारे पर्ची वगैरह। सेहत कार्ड तो नहीं बना हुआ, सेहत इंसाफ कार्ड? सेहत कार्ड बना हुआ है, सेहत कार्ड बना हुआ है। तो आपकी एंजियोग्राफी उस पर फ्री है सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर? पता नहीं सर, हमें तो नहीं बताया उन्होंने कि फ्री है कि नहीं। आप कितना अर्सा पहले आए थे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट में? सर इको कराई थी हमने। इको कराई थी। उस पे कितने % दिल काम कर रहे हैं? इको वो तो अबू को पता होगा, तो आगे बैठा है। चलें, अभी दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं वो? उम्र कितनी? 45 साल। कॉल ड्रॉप हो गई है। राशिद साहब थे, मियाँ वाली से कॉल की। इनको ज़्यादा मालूम नहीं था कि क्या मसला क्या है। शुगर ब्लड प्रेशर की वालदा इनकी मरीज़ हैं और इनके दिल के कोई प्रॉब्लम, वेल्व्स में कुछ प्रॉब्लम बताया गया है और कुछ इन्होंने शुगर कंट्रोल नहीं होती है, पाँव पे ज़ख्म बन जाते हैं। इस बारे में सर इनको गाइड करते हैं। जी जी, आई थिंक अगर इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आए थे और अगर इनके पास सेहत इंसाफ कार्ड था तो उस कार्ड पे इनकी जो एंजियोग्राफी फ्री हो सकती थी, इनका कोई पैसा नहीं लग सकता था। अब हमारे अस्पताल में भी सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है और वो फ्री यहाँ पे एंजियोग्राफी होती है जिनके पास सेहत इंसाफ कार्ड है। और उसमें से अगर आपको कोई मसला और आपके पास कार्ड है तो अपना कार्ड साथ लेके आ जाए और वो उसे देख के यहाँ से क्लियर करके फिर आपकी एंजियोग्राफी जो है वो हो सकती है। और अगर कोई स्टेंट डालने की ज़रूरत होगी तो वो भी इसी में हो सकता है। RAC में भी यही फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इन्हें चाहिए था कि इतनी दूर से आए तो ये अपना टेस्ट करवा लेते। अब इन्हें चाहिए कि अपना टेस्ट करवाएं। जब तक हमने देखेंगे नहीं, इनकी पूरी रिपोर्ट नहीं हमारे पास नहीं होगी, हम कुछ आपको मशवरा देने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा या तो RAC में दोबारा दिखाएं, बताएं सेहत इंसाफ कार्ड है, और अगर आपको वहाँ पे कोई इशू होता है फिर हमारे पास आ जाएं और हम उस सेहत इंसाफ कार्ड पे आगे जो आपकी एंजियोग्राफी वगैरह की ज़रूरत थी वो हम कर लेंगे। फ़िलहाल आपकी डिटेल के बगैर हम आपको टेलीफोन के ऊपर मशवरा देना जो हमारे लिए ज़रा मुश्किल होगा। कुछ मरीज़ों को सर जल्दी ज़रूरत होती है कंसल्टेशन की, जैसे इन्होंने बोला बार बार हार्ट अटैक हुआ है। नहीं, ये फ़ौरन आ जाएं। देखेंगे कि हमारे पास, मैं अभी कल तो इधर नहीं होगा, आप इधर होंगे, कोई और होगा इधर, तो आप उन्हें आके दिखा लें और वो आके एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। अगले हफ्ते सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात किसी दिन भी ये आ सकते हैं। और ये आई थिंक अगर इन्हें आराम नहीं आ रहा, इन्हें फ़ौरन आना चाहिए ताकि इनकी एंजियोग्राफी हो जाए और अपना सेहत इंसाफ कार्ड साथ लेते हैं। सेहत इंसाफ कार्ड के सिलसिले में सर यहाँ पे मुख्तलिफ़ अस्पतालों में फ़ैसिलिटी मौजूद है एंजियोग्राफी की, और क्या इस कार्ड के ऊपर अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज़ आए मेडिकेयर कार्डिक सेंटर या हमारे पास आए या और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाए तो उनको क्या फ़ैसिलिटीज़ मुहैया हैं सर कार्ड? देखिए, एक तो स्पेशल अस्पताल है जहाँ पे सेहत इंसाफ कार्ड कबूल किया जाता है। जो सेहत इंसाफ कार्ड है, अगर हमारे पास मरीज़ आता है और उसकी एंजियोग्राफी करते हैं और उसमें कोई बीमारी निकलती है तो वो ब्लॉकेज है और स्टेंट वगैरह की ज़रूरत है, तो हम उसे मैक्सिमम 3 स्टेंट डाल सकते हैं जो कि सेहत इंसाफ कार्ड में अमाउंट पड़ी होती है। 3 या 3 से कम जो है वो डाले जा सकते हैं। वो उसी वक्त इलाज होता है, उसी वक्त आप ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं ज़रूरत तो वो भी बता देते हैं जी कि आपको स्टेंट की ज़रूरत नहीं, दवाइयाँ ही चलेंगी। लेकिन एक दफ़ा उस एंजियोग्राफी का ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि मरीज़ को और डॉक्टर दोनों को पता चल जाता है कि बीमारी है कितनी और हमने कौन सा इलाज करना, क्या इस मरीज़ को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है या स्टेंट या एंजियोप्लास्टी होगी या बाईपास होगा। तो इसलिए एक दफ़ा के चेकअप करवाना जो है बहुत ज़रूरी है। जब आपका सेहत इंसाफ कार्ड बन गया तो गवर्नमेंट ने बना के इसलिए दिया है कि उसे इस्तेमाल किया जाए और जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है इमरजेंसी में वहाँ पे उसे इस्तेमाल करें। ठीक है सर, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? ताजुद्दीन मोहम्मद बोल रहा हूँ कोयटा से। जी, सवाल कीजिएगा। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, इस्लामाबाद में आया था जी। 2-3 महीने पहले। जी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ दी है, वो मैं खा रहा हूँ और सेट हूँ। ठीक है। अभी तबीयत सही है आपकी? कभी कभी टांगों में दर्द, जो कुंडली है ना उसमें दर्द रहता है। डॉक्टर साहब से पूछना है कि इसके लिए गोलियां वगैरह देंगे या जो मैंने उनको दिखाया था, डॉक्टर साहब ने इको किया, ECG किया और सारा चेकअप किया। डॉक्टर साहब को याद होगा
बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद। मेडिसिन तो सर उनके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मेरी गोलियां खाते रहे। वो मैं खा रहा हूँ, पिंडलियों में खाली दर्द है, इसके बारे में डॉक्टर से पूछना है कि क्या गोली खाऊं, क्या इस्तेमाल करूं। आप ये बता सकते हैं मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं? ये लोप्रीन है और ये मुझे याद नहीं, वो रखी है या ब्लड प्रेशर की है, ब्लड प्रेशर की गोलियां है। जी, कॉनकोर तो नहीं खा रहे? नहीं कॉन्कोर्ड नहीं कर रखी डॉक्टर साहब, प्योर ये है। हेलो जी 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 हेल्प हेल्प हाँ जी, जी एल्प ठीक है। कनकोर भी हाँ जी, वो कहीं गुम गया डॉक्टर का पर्चा, मैं ढूंढ के सब बताऊं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर कोयटा से कॉल थी, अरीन मोहम्मद साहब ने कॉल की और ये मेडिसिन बाकायदगी से खा रहे हैं, पिंडलियों में इनको दर्द होती है, उस बारे हाँ, में। वो कई दफ़ा होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से पिंडलियों में दर्द होती है, गोश्त में दर्द होती है। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द होता है जब आप चलें और जब रेस्ट करें तो ठीक हो जाए, तो वो कई दफ़ा होता है कि टांग की कोई नाली ब्लॉक्ड हो और वो मसला ना कर रही हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो सिर्फ गोश्त की वजह से और पट्ठों की वजह से उन्हें दर्द हो रहा होता है, और अगर वो दबा दें या कोई पैरासीटामोल, पैराडाल या ऐसी कोई गोली वक्ती तौर पे ले ले तो वो ठीक हो जाता है। ज़्यादा इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके एको ETT हमने यहाँ पे करवाया और सारे टेस्ट इनके ठीक आए थे तो बिल्कुल फिक्र करने कोई बात नहीं है। बस 6 महीने के बाद एक दफ़ा अपने डॉक्टर साहब को वहीं पे कोयटा में आप दिखा दें, और अगर कोई ज़्यादा कोई मसला तो हमें आकर दिखा दें, क्योंकि हमने तो जो आपका टेस्ट किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर कर दिया कि आपके हार्ट वाले जो चीज़ें हैं वो सारी ठीक ठाक है, कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है। और पिंडलियों के दर्द के लिए जो है ये कोई दर्द वाली दवाई ले सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं हेरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सवाल कीजिएगा। अच्छा, मैंने ये पूछा था, मेरी मदर जो है डॉक्टर साहब की पेशेंट हैं, जी तो वो काफ़ी ऐसे डॉक्टर साहब ने स्टंट डाले जब से डॉक्टर AFIC में थे, तब से ये सब कुछ वो उनको ट्रीट कर रहे थे। जी तो मेरी मदर को तकरीबन 10 साल हो गए स्टंट डलवाए हुए, डॉक्टर साहब नहीं डाले थे। जी तो अब प्रॉब्लम ये है मेरी मदर को कि एक उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आता, जी और उनका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेल हो जाती है। ठीक है। तो लास्ट टाइम इनका केराटिन भी थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा था, डॉक्टर साहब को हमने चेक करवाया था, जी लेकिन इनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहा, विटामिन भी ये कोई भी नहीं ले रही। तो मुझे ये पूछना था किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। इनकी एज बता दें, उम्र कितनी है? एज इनकी 50 है। लास्ट कब चेकअप कराया था? लास्ट ये तकरीबन जब 1 मंथ पहले। 1 मंथ पहले। और इनका एको हुआ होगा, उस पर इनका दिल कितने % काम कर रहा है? एको परसेंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था एको ECG सब कुछ, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक थे इनके। ठीक है। केराटिन बिल्कुल माइनर से था, तो उन्होंने कहा था इतना शुगर वाले पेशेंट का होता है, ये भी ना होना तो फिर कितनी पुरानी उनकी शुगर है। ठीक है, अभी इनकी शुगर कितनी रहती है? शुगर अब इनकी कम से कम जो है 500 400 इस तरह रहती है। जी, क्या दवाई क्या खाती हैं शुगर की? शुगर की पहले ये इंसुलिन लगा रही थी, दवाइयाँ पहले ग्लूकोफेज वगैरह बहुत लेती थी है, जी लेकिन कोई असर नहीं कर रहा था। इंसुलिन लगाई थी, फिर लेंटस भी लग रही थी और पेड्रा भी लग रही थी, वो भी नहीं असर की। जी फिर डॉक्टर जफर जमाल को दिखाया था हमने, जी जी तो उन्होंने फिर इनको जो अभी रिसेंट लगवाई है वो हिमलिन R लगाई है, लेकिन उससे भी कोई, वो कहते हैं आपको इंसुलिन फर्क पड़ ही नहीं रहा कोई। ह्यूमिलिन डाइट में परहेज वगैरह करती हैं? कुछ भी नहीं खाती हैं। ये मैं आपको बताऊं कि कहीं कुछ खाती हैं, कुछ भी नहीं खाती हैं। ऐसा मीठा वगैरह तो कभी, बहुत कभी दिल उनका करे तो वो एक दफा कभी ले लेती हैं। ठीक है। और वेट उनका थोड़ा सा है तो इस वजह से ज्यादा चल भी नहीं सकती, तो थोड़ा बहुत जो चल सकती हैं वो तो चलती हैं। कितना वेट है इनका? वेट है 90 की। हाइट कितनी होगी? 5'2", 5'1". ठीक है। और ये ह्यूमिलिन R दिन में 2-3 दफा लगा रही हैं या एक ही दफा लगाती ये हैं? 40 सुबह, 40 शाम को, रात को। बस यही लगाती हैं खाली? हाँ जी, और एक एम्पोजिन ले रही हैं 7 टैबलेट। ठीक है। और ये दोपहर में नहीं लगाती, सुबह 40 और 40 शाम में? जी, सुबह 11 बजे 40 और रात फिर 11 बजे। कोई रात को और इंसुलिन तो नहीं लगाती हैं सोते वक्त इसके नहीं, अलावा? नहीं, सिर्फ ह्यूमिलिन R लगा रही हैं, क्योंकि इनको हर इंसुलिन ट्राई कर चुके हैं हम लोग, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ रहा है इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहें, आपको इसका जवाब लेके बताते हैं।
ہیرا تھی سر راولپنڈی سے کال کی. ان کی مدر ہیں, ان کی 10 سال پہلے اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی, شوگر کی ان کو مسئلہ ہے, شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے, وزن تھوڑا زیادہ ہے, ایکسرسائز کم ہے. یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. دیکھیے ابھی انہوں نے ساری چیزیں ٹرائی کر لی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے حالات پہ جو بیسٹ ہوتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں داخل کروائیں, اور ہاسپٹل میں داخل ہو کے ان کا صبح دوپہر شام ان کی شوگر چیک ہو, اور پلس ان کی ڈائٹ پہ بھی کنٹرول ہو, اور پلس ریگولر انہیں انسولین ملے اور ریگولر میڈیسن ملے اور یہ کھائیں تو اس سے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ان کی ڈائٹ جو ہے وہ کہتی ہیں کچھ نہیں کھاتی, لیکن کچھ وقت جب دیکھو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. جو شوگر کا مریض ہے اگر اس کی شوگر نہیں کنٹرول ہوتی تو یا تو دوائی صحیح نہیں لے رہا, یا انسولین صحیح نہیں لے رہا, یا وہ اپنی خوراک میں احتیاط نہیں کر رہا, وہ میٹھا کھا رہا ہے, کسی نہ کسی شکل میں میٹھا کھا رہا ہے, اس کی شوگر زیادہ ہے. جب ہم داخل کر کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس کا جب علاج کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے, باقی چیزیں بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں. ویٹ ان کا بہت زیادہ ہے 90. انہیں چاہیے کہ وہیں پہ جہاں راولپنڈی میں نزدیک کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ شوگر وغیرہ کو دیکھتے ہیں, ان کو ڈیلی چیک کروائیں, اور ڈیلی چیک کروا کے اپنی انسولین اور باقی گولیوں کی ڈوز ایڈجسٹ کریں تاکہ ان کی جو شوگر ہے وہ صبح کی 120-130 پہ آئے, اور جو شام والی شوگر ہے 160-170 پہ آئے. جو آپ کی 500 والی شوگر ہے یہ تو تباہی مچا رہی ہوتی ہے. دیکھیں اوپر سے لے کے شام, دماغ سے لے کے نیچے تک کسی جگہ پہ خون جم سکتا ہے, لوتھڑا بن سکتا ہے, ٹانگ کی نالی بند ہو سکتی ہے, دماغ کی نالی بند ہو سکتی ہے, آنکھ کی نالی بند ہو سکتی ہے, دل کی نالی بند ہو سکتی ہے. یہ تو خطرناک صورتحال ہے, اور اس کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا جب تک کہ شوگر ان کی کنٹرول نہ ہو جائے. سب سے پہلے ان کی شوگر کنٹرول کریں, ان کے باقی مسئلے آٹومیٹکلی ہو جائے. تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ نزدیک آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں جن کو آپ ڈیلی جا کے شوگر چیک کروا کے ان سے ڈوز روزانہ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں, اپنی گولیوں کی بھی اور اپنی انسولین کی بھی, وہ ان ڈاکٹر صاحب کا آپ ذرا دیکھیں اور ان سے وہ چیک کروائیں. اور دوسرا چیک جو انسولین لگاتی ہیں وہ پراپر اس کی سٹوریج اس میں ہونی چاہیے, فریج میں, وہ گرمی میں نہ ہو, اور دیکھیں کہ وہ کہیں اگر انسولین خراب ہو گئی ہے جس میں اثر ہی نہیں رہا تو پھر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. اور اس میں سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے ساتھ وہ انسولین چھوڑ کے ایک نیا بیچ لے لیں اور اس بیچ کے ساتھ آپ اپنی علاج شروع کریں تاکہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو. لیکن میرے کو یہی مشورہ ہوگا کہ نزدیک ترین جو ڈاکٹر جس کے پاس صبح و شام آپ پہنچ سکتے ہیں, پیدل چل کے پہنچ سکتے ہیں, ان ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے اور اپنی شوگر کا دھیان کریں. ٹھیک ہے سر, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں اسلم بات کر رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. جی مسز کے بارے میں بات کرنی تھی. جی سوال کیجیے گا. جی اس طرح ہے کہ میری مسز کو 2009 میں ہوا تھا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا. جی تو وہ ان کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی تھی FIC سے. جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی ٹی وی کی آواز بند ہے. جی ٹی وی کی بند کر دیں. جی سوال کیجیے. جب یہ ہے کہ دوبارہ ان کا چیک اپ, وہ مائنر تھا, ان کو چیسٹ میں پین ہوا تھا, تو دوبارہ ان کا چیک اپ ہوا ہے, وہاں پہ ایکو وغیرہ ہوا تھا. تو جی اس میں انہوں نے جو ہے نا میڈیسن چینج کی ہے نا. ٹھیک. سسپیکٹ جو ہے وہ 2.6 سے 6.4 کر دی ہے. ٹھیک ہے. لو پلیٹ پلس 75 والی وہ کر دی ہے. جی. اور کنکور اور لیپی جیٹ اور ویسٹرل ایم آر اور ایک کیپسول انہوں نے ایڈ کیا ٹرائی کارڈین نا. ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ تھا, یہ جو لو پلیٹ پلس ہے, ہمیں پولی کلینک سے پلس نہیں ملتی نا, لو پلیٹ سادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ لوپرین یا اسکارٹ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں. جی یہ بتائیں, آپ نے کہا 2009 میں ان کو مسئلہ ہوا تھا اور پھر سٹینٹ پڑا تھا, اس کے بعد بھی مسئلہ ہوا ہے یا اس کے بعد سے دوائیاں کھا رہی ہیں؟ سب دوائیاں, پرہیز اور واک جو ہے نا اسی پہ ہی ہے. یعنی 2009 کے بعد ماشاءاللہ فٹ ہیں یہ. ٹھیک ہے. جی بالکل بہتر ہے. معمولی سا یہ ہوا تھا, ایکو میں جو ہے نا وہ 50% سے زیادہ دل کام کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. معمولی سا کیا ہوا تھا؟ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا میڈیسن پہ لگایا 3-4 مہینے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے اینجیوگرافی کرانی پڑے نا. جی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بولا یہ دوائیاں چینج ہوئی ہیں, کیا معمولی سا اٹیک ہوا ہے دوبارہ سے؟ نہیں اٹیک نہیں ہوا, پین ہوا تھا معمولی سا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ETT ٹیسٹ ہوا ہوگا کوئی ٹریڈ مل پہ, مشین پہ؟ ایکو والا ہوا تھا. جی وہ تقریباً کلیئر ہی تھا. ٹھیک ہے. کیا ان کو چلنے پھرنے پہ چھاتی پہ پریشر یا دباؤ تو اب محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں. ٹھیک ہے. واک کرتی ہیں؟
इन मेडिसिन पे आने से ये इनको थोड़ी वीकनेस हुई है। ठीक है, वॉक करती हैं या नहीं करती? वॉक करती हैं जी, मॉर्निंग वॉक होता है इनका आधे पौने घंटे का। ठीक, और उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है? नहीं 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 नहीं। ठीक है, और शुगर की इनको मसला तो नहीं है? शुगर का कोई मसला नहीं। उम्र क्या है इनकी? उम्र 61 होगी है। 61 है, ठीक है। और वजन कितना है, वेट कितना होगा? वजन इनके 69 है। ठीक हो गया। आपने जब चेकअप किया था, एको, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, वो सारे टेस्ट ठीक आए थे? वो नॉर्मल थे। ठीक है। जब ये पेन हुआ था, क्या इमरजेंसी में लेके गए थे या ओपीडी में किसी को चेक? नहीं, कलगेट से हुए थे, वो नॉर्मल है, ये मामूली सा पेन हुआ था, फिर यहाँ के KFIC गए थे फॉलो अप के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, इस्लामाबाद से कॉल थी और ये 2009 में इनकी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद स्टेंट पड़ा, ठीक है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं। अभी इनको 2-3 महीने पहले मसला हुआ जिसमें उनकी दवाइयाँ बढ़ा दी गई थी, उससे थोड़ी वीकनेस है, बाकी वॉक करती हैं, ठीक रहती हैं, एको ठीक है, लैब्स ठीक हैं। इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्लास। अभी आई थिंक दवाइयाँ जो दोबारा एडजस्ट हुई हैं, वॉक कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारी चीज़ें ठीक। आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएं और आपकी वॉक ठीक हो जाए, वीकनेस देखें कुछ आपकी बीमारी की वजह से होती है, कुछ आपकी दवाइयों की वजह से होती है, और जिस्म आपका आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों को एडजस्ट कर जाता है, और कई दफ़ा आपकी सिर्फ वॉक और एक्सरसाइज से आप में वो ताकत व एनर्जी आ जाती है और कमज़ोरी आपकी दूर हो जाती है। और कई दफ़ा आपकी जो है वो अदरवाइज़ कमज़ोरी कोई नहीं होती। जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं, यानी वॉक भी करें और अपने आप को फिट भी रखें और दवाइयाँ भी लेते रहें, तो फिर आपकी ज़हनी कमज़ोरी थी। कई दफ़ा आप ज़हनी तौर पर सोचते हैं क्योंकि मुझे दिल की तकलीफ़ है, क्योंकि मुझे स्टेंट डले थे, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मेरा दिल कमज़ोर हुआ था, तो मैं भी कमज़ोर हूँ। तो बहुत सारे लोग जो लापरवाह मरीज़ होता है, जो कि सिर्फ दवाई खाता है और अपने सारे दिल के काम काज करता रहता है, उसको कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती। वो अपने आप को फिट रखता है, रूटीन में लगा रहता है, बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। इस बीमारी में बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को ज़हनी मरीज़ ना बनाए। जब आपको एक बीमारी हो गई और आपने उसका इलाज करवा लिया और इलाज हो के आप ठीक हो गए, आपके सिम्टम्स नहीं है, तो अपने आप को नॉर्मल समझिए और नॉर्मल ही काम करें। वो जो आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ज़ोर वाला काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा कोई वजनी चीज़ नहीं उठानी, अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं, जहाँ पे थक जाए वहाँ पे आराम करे और रेस्ट करे, और 15-20 मिनट के बाद दोबारा अपना काम शुरू कर दे और अपनी दवाई बाकायदगी से रहे, तो आप बिल्कुल फिट रहते हैं। तो अभी आई डोंट थिंक इनका कोई ऐसा मसला है जहाँ पे इन्हें कोई मशवरा दिया जा सकता है। सिर्फ यही मशवरा दिया जा सकता है कि अपनी दवाई बाकायदगी से खाएँ, वॉक जो है वो उसको बढ़ा दें, और आप कमज़ोरी वाला जो सिलसिला है, देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ताकत वाली दवाई दे दें। किसी को कोई ताकत वाली दवाई की ज़रूरत नहीं होती। वाइटामिन्स की देखें 70-80 साल से पहले किसी को बहुत कम होता है ज़रूरत का, किसी का खाना पीना कम हो गया, या उसको आंतों की या मैदे की बीमारी हो गई, उसका हज़म होना बड़ा मुश्किल हो गया, या वो खाना उसने कम कर दिया, उसे भूख नहीं लगी, उसमें कुछ अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए वाइटामिन की ज़रूरत होती है। बाकी आप जितने वाइटामिन्स खाते हैं, ये आप फार्मा के लिए खाते हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री है, दवाइयों की कंपनी, उनको पैसे देने के लिए खाते हैं, उनके पैसे बनाते हैं। इन वाइटामिन्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। जो वाइटामिन्स होते हैं, जितने आप फैंसी किस्म के खाते हैं, वो आपके सारे के सारे यूरिन में, पेशाब में बाहर निकल जाते हैं, कुछ जो आपका जिस्म है वो कबूल ही नहीं करता, क्योंकि वो फालतू होते हैं, और आपके बाकी वाइटामिन जो जितने भी हैं वो सारे पूरे होते हैं, और जिस्म उठा के उन्हें बाहर फेंक देता है यूरिन के थ्रू। इसलिए हमारे देखें तो बहुत सारे नुस्खे जो होते हैं उसमें 2-2, 3-3 वाइटामिन आकर इसमें लिखी होती है। किसी वाइटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जब ज़रूरत होती है किसी एक आध मरीज़ को, उसको दवाई लिखते हैं, तो कहते हैं जितनी देर के लिए खाएं तो फिर आपको कम हो जाएगा। हम जब लोगों की देखते हैं कि जब उनके टेस्ट करवाते हैं, वाइटामिन B6, 12 वगैरह देखते हैं, तो स्काई हाई छतों को छू रहे होते हैं, क्योंकि इतने वाइटामिन खा खा के जिसमें उनकी तादाद और उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी, ताकत वाली दवाई, ताकत वाली कोई दवाई नहीं, ताकत वाली खुराक है। ताकत यह है कि आप एक्सरसाइज करें, अपना वेट ना बढ़ना दें, 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें, और अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर से कंट्रोल करके रखें, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को बंद कर दें, मोटापा है तो मोटापे को कंट्रोल करें, आपकी थकावट नहीं होगी। सर, छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मुस्तफ़ा, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। प्रोग्राम में दिल के मरीज़ लाइव कॉल कर शामिल हो रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में वैक्सीन के बारे में बात हुई, और स्पेशल ये बात पैगाम पहुंचाया गया कि कार्डियक पेशेंट जो भी हैं वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि कोरोना से बच सकें।
اس کے علاوہ ڈفرینٹ کالز آپ لوگ کر رہے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-945-0030. ناظرین یہ ضروری ہے کہ دل کی مرض کو پہچانا جائے اور اگر خدا نخواستہ کسی کو مسئلہ ہو تو وہ فوراً اپنے کارڈیولوجسٹ سے رابطہ کرے کیونکہ اسی طرح کمپلیٹ علاج ممکن ہے اور آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. باغ سے بات کر رہا ہوں. جی کون بول رہے ہیں؟ محمد امتیاز خان. جی سوال کیجیے گا. مجھے ایک سال پہلے تو دل کا مسئلہ ہوا تو میں نے اینجیوگرافی کرائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی بال بند ہے جناب. تو پھر میں اسلام آباد 3 میں چلا گیا تو انہوں نے اینجیوگرافی میں کہا تو مجھے اسٹینٹ پڑا 1 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا؟ جی میں کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو تھوڑا پیدل سے چلتا ہوں, گھنٹہ 2 گھنٹے پیدل چلتا ہوں, آتا جاتا ہوں ایسے پیدل. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ لیفٹ سائڈ پہ ابھی ہوتا ہے, مجھے کوئی پین ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن واک کا جو ہے بلڈ پریشر میرا 110/75 ہے. ٹھیک ہے. شوگر کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن تھوڑا درد ہو جاتا ہے جب میں وہ تھوڑا چڑھائی میں تھوڑا سا چڑھتا ہوں تو اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دباؤ ہو جاتا ہے لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے. باقی ٹیبلٹ میں لے رہا ہوں لو پلیٹ پلس جی, اور ایک بینیبل ہے اور ایک رات کو میں لے رہا ہوں روبسٹا. ٹھیک ہے. یہ جو درد ہے تھوڑا تھوڑا پین ہو جاتا ہے جب پیدل چلتے ہوئے مجھے ہوتا ہے, باقی عمر میری ہے تقریباً 45. ٹھیک ہے. آپ کا دل کتنے پین ہوتا ہے کبھی کبھی بازو میں بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. جی آپ کا یہ دل کتنے % کام کرا ہے؟ ایکو ٹیسٹ ہوا ہوگا اس کے اوپر آپ کی تقریباً 85% انہوں نے کہا تھا بلاکیج ہوگا نا. دل کتنے % ایکو پہ جو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا اس پہ دل کتنے % کام کر رہا ہے؟ تقریباً 80% ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ آپ لو پلیٹ پلس اور وسٹا اور بھی کوئی دوائی کھاتے ہیں؟ بینیبل ایک ہے بس چھوٹی سی بینیبل. کون سی؟ بینیبل. سپیلنگ بتا دیں اس کے. یہ تو بینیبل لکھا ہوتا ہے BYAN کو سبز سی گولی ہے وہ چھوٹی سی. ٹھیک. کتنے ملی گرام ہے یہ؟ یہ تقریباً 2.5 ہے. 2.5. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے کہ میں نے ویکسین بھی لگا دی ہے. جناب یہ بتائیے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم چیک اپ کب کرایا تھا؟ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کروایا تھا ڈاکٹر ناصر شاہ ٹیمز میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر علی شاہ صاحب. ٹھیک. کتنا چلنے پہ چھاتی پہ درد آ جاتا ہے؟ 500 میٹر, کلومیٹر, کتنی چڑھائی؟ یہ تقریباً میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اتنا پیدل چلتا ہوں. جی. کتنا چلنے کے بعد یہ درد محسوس کرنے لگتے ہیں؟ جب میں سیدھے راستے پہ چلتا ہوں تو نہیں ہوتا ہے, جب تھوڑا سا چڑھائی میں اگر کہیں کوئی چلا جاتا ہوں تو وہ اس وقت مجھے پین ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, پروگرام سنتے رہیے. سر باغ آزاد کشمیر سے کال تھی. 45 ایئرز ان کی عمر ہے. ان کو اسٹینٹ پڑا 1 سال پہلے اور چڑھائی چڑھنے پہ ان کو چھاتی میں درد ہوتا ہے. ایک یہ 2 بائنووال, رووسٹا اور لو پلیٹ پلس یہ استعمال کریں. اس بارے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں. اس میں آئی تھنک کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اسٹینٹ پڑا ہوا ہے اور آپ کو ایسا جب چڑھائی نہیں ہوتی تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب آپ چڑھائی چڑھنا شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ اس نالی میں کریمپ یا کڑول پڑ جاتا ہے. وہ کیونکہ اسٹینٹ کے جو پہلے اور بعد میں جو نالی ہے اس میں وہ پچک جاتی ہے فار دا ٹائم بینگ. جب چڑھائی چڑھتے ہوئے اسٹریس پڑتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ایک آدھ اور گولی ساتھ شروع کر دیں تاکہ جب یہ چڑھائی چڑھتے ہیں تو وہ ان کو درد نہ ہو. اور اگر انہیں چڑھنے پہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ چڑھائی ذرا آہستہ آہستہ چڑھیں, جلدی میں نہ چڑھیں. جوان ہے آئی تھنک زور لگا کے چڑھتے ہوں گے اور اس میں سے یہ ایسا مسئلہ, اور ان کا علاقہ بھی ایسا ہے جہاں پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے اور چڑھائیاں چڑھنی پڑتی ہیں, تو یہ ایک اور دوائی ساتھ شامل کر لیں گے. اس میں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک اور دوائی شامل کر لیں تو یہ جو آپ کو چڑھائی چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. ایک اور کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر ظریف بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ خوشام سے. جی سوال کیجیے گا. سر میری بچی ہے تقریباً 6 سال کی. جی. اس کو کارڈیالوجی کا ہارٹ کا مسئلہ ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ سر اس کے 2 آپریشن کرائے میں نے. جی. کدھر سے کرائے تھے آپریشن؟ AFIC سے. ٹھیک ہے. اپنے خرچے پہ نا, کیونکہ میں پرائیویٹ ہوں, سویلین ہوں. جی جی. تو اس کا سر کوئی حل بتا دیں. ابھی اس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سر کی طرف ہاتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ آپریشن کس عمر میں ہوئے ہیں ان کے دونوں؟
सर एक हुआ है सर 2019 और 18 को। जी जी, यस। एक 2019 में हुआ है और दूसरा ऑपरेशन 2018 में। उसके बाद ठीक हो गया। अभी मसला हल हो गया, मसला ठीक हो गया? नहीं हो रहा अभी सब, दोबारा डॉक्टर साहब ने लिखा है, ब्रिगेडियर साहब है, कि इसको दोबारा डिवाइस लगानी है। पहले एक डिवाइस लगाई VSD एंड कास्ट डिवाइस VSD, जी, और दूसरे ऑपरेशन में बिलूनी लगाई है। बलूनिंग की है दूसरे ऑपरेशन में? हाँ जी। ठीक है। ये VSD के साथ और भी मसला था कोई? सर VSD आपने बोला ना, VSD ऑपरेशन हुआ था उसका, जी जी, तो बाद में बलूनिंग किस चीज की है? वो उसको सांस में मसला हो थी ना बहुत ज्यादा। ठीक है, बलूनिंग की थी, तो अभी दोबारा से वही वेल्व तंग हो गया? अभी सर दोबारा फिर वो कह रहे हैं कि डिवाइस डालनी है। ठीक है, वही बलूनिंग दोबारा करनी है? ना डिवाइस VSD या कास्ट, इस तरह डिवाइस लिखी हुई है। अच्छा, वो डाल ली गई थी आपने अभी बताया पहले, वो पहले ऑपरेशन पहले ऑपरेशन हुआ था या एंजियोप्लास्टी? पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी कि ऑपरेशन हुआ था? एनजीओ जी, कैद एनजीओ सर। कैथ एंजियो हुई थी, ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। सर अभी मतलब मुझे एक छोटा सा इशू है, जी, तो ये मैं प्रोग्राम देख रहा तो इसलिए कॉल किए ठीक। कि मैं एक सिविलियन हूँ। मैंने पहले जो ऑपरेशन कराया उसका दिया 5,60,000 रुपए, जी जी दूसरे का दिया 1.5 लाख रुपए, जी जी, अभी दोबारा 4 लाख 4.5 लाख रुपए जमा करवाया। ठीक ठीक है, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। इनकी से खुशाब से कॉल थी, 6 साल की बेटी है, उनके 2 पहले प्रोसीजर्स हो चुके हैं, अभी दोबारा से वो प्रोसीजर होना है, इस बारे में मशवरा करना जी जी, आई थिंक वो वेरी अनफॉर्चुनेट कि देखें हमारे जो ये जब आप करवाते हैं ख़र्चा तो इसका होता है, और ये महंगी बीमारी है दिल का इलाज, और इसका जो स्पेशली बच्चों के मुख्तलिफ सुराख होते हैं, मुख्तलिफ वाल बंद होते हैं, वो स्टेजेस में उसका इलाज होता है। एक स्टेज में सारी चीज़ें नहीं ठीक होती, लेकिन उसका फिर ख़र्चा होता है, सामान होता है, उसका ख़र्चा होता है। मेरा इनको ये मशवरा होगा कि अगर इनका इस तरह का ख़र्चा है तो एक सरकारी अस्पताल जो सिविलियंस के लिए है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, वहाँ पर प्रोफेसर मसूद सादिक है। वो मसूद सादिक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है बच्चों के, और बड़े अच्छे प्रोसीजर्स करते हैं। तो मेरा इनको ये मशवरा होगा कि बजाय ये फिर पैसे खर्च करने के, उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जाएँ, प्रोफेसर मसूद सादिक के पास जाएँ और उन्हें कहें कि मेरे TV प्रोग्राम पे जनरल ज़रकियानी ने हमें ये मशवरा दिया था कि आपको दिखा दें, वो आपकी जितनी हेल्प कर सकें इंशाल्लाह वो करेंगे। अगर वहाँ पे कहीं फ्री खाते में या गवर्नमेंट के खाते में इनका इलाज हो सका तो वो कर सकेंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये जब प्रोसीजर्स होते हैं तो इनकी कास्ट होती है। फौजी अस्पताल है तो फौजी अस्पताल में फिर आपको सिविलियन का जब तक वो चीज़ों के पैसे नहीं हो गए, इलाज भी नहीं होगा। मेरा इनको ये मशवरा है कि जब एक कोई हॉस्पिटल है, 2 उस पर लोड बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और वहाँ पे अच्छे सर्जन भी अच्छे हैं, और वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट भी लाहौर में बहुत अच्छे हैं, और उन सब के हेड जो हैं वो प्रोफेसर मसूद सादिक है। इनको चाहिए कि प्रोफेसर मसूद सादिक साहब को मिले, और रेफरेंस दे के जनरल ज़रकियानी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने मैं आपके पास भेजा। बच्चों का सर मेनली या मेनली चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेनली बच्चों का है, और बड़े एक्सपर्ट है वहाँ पे, सर्जन भी बड़े एक्सपर्ट है, अमेरिका से आए हुए हैं ट्रेन होके, और मसूद सादिक साहब जो है बड़े अच्छे तरीके से उसको बच्चों के इन बीमारियों को अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को चाहिए जो कि नॉन फौजी हैं और जिनको पैसा लगता है इधर, वो उस हॉस्पिटल में जाएँ और अपने बच्चों का इलाज वहाँ से करवाएँ। ठीक है सर, इधर में सर वो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ इस तरह वो भी बड़ी कॉमन है, और हमारे माशरे में बड़े ये आगाही पहुंचाने की ज़रूरत है। वो वेल्व्स की बीमारी है, लेकिन बच्चों में ही होती है और इग्नोर की जाती है, और बाद में फिर बड़े मसले बनते हैं, लोगों के वेल्व ख़राब हो जाते हैं, बड़े होकर सर्जरियाँ करानी पड़ती हैं। ऐसी क्या प्रिवेंशन है छोटे बच्चों में कि रोमेटिक बड़ा ज़रूरी है? आई थिंक बच्चों को जब ये कहीं रोमेटिक हो तो उनके एक तो सबसे ये है कि गला ख़राब और जोड़ों का दर्द हो, तो बच्चों को स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और अगर ये रोमेटिक फीवर है तो उसका स्पेशल इलाज है, पेनिसिलिन के इंजेक्शंस हैं वो आपको दे देते हैं। शुरू में तो वो उसका इलाज होता है, फिर उसके बाद मंथली इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ एक और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, देखते हैं कि उस बीमारी का या रोमेटिक फीवर का दिल के वाल्व के ऊपर या पट्ठों के ऊपर उसका असर तो नहीं हो। अगर असर हुआ तो उसको मॉनिटर
मॉनिटर करते जाते हैं, और जब ज़्यादा हो तो फिर उसका जो है ऑपरेशन या कोई चीज़ कर दी जाती है। लेकिन कई दफ़ा अगर शुरू में उसका इलाज हो जाए रूमेटिक फ़ीवर का, तो ये बीमारी आगे बढ़ती नहीं है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसकी पेनिसिलिन है, टोटल बहुत ही सस्ती किस्म की मेडिसिन है, वो स्पेशलिस्ट जब देख लेगा या कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट देख लेगा और देखेगा कि रूमेटिक फ़ीवर है, वो शुरू में ही इलाज करेगा तो इस बीमारी से उधर ही बचपन में ही जान छूट जाएगी। ये 5 साल से ऊपर स्कूल की एज में बच्चों को ये बीमारी होती है और फिर उसके बाद ये खामोश हो जाती है और ये सुलगती रहती है और साल साल ये बीमारी बढ़ती जाती है। तो या तो वाल सिकुड़ के बंद हो जाते हैं या वो लीक करना शुरू कर देते हैं, या फिर इस बीमारी का असर दिल के पट्टों पे होते हैं और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम निकाला। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज बड़े स्पेशल मैसेजेस नाजरीन आप तक पहुँचे हैं। एक शुरू वैक्सीनेशन से हुआ, वैक्सीन सब लगवाएं। दूसरा रूमेटिक फ़ीवर बच्चों की दिल की वैल्व्स की बीमारी है, अगर इसका वक्त पर इलाज कराया जाए और प्रॉपर इलाज कराया जाए तो वो मुसीबत से बच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, अपनी दवाइयाँ रूटीन से खाएं ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल एड्रेस है cardiacclinic@k2.tv। नेक्स्ट जुमेरात को दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।